اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لاسٹ بھی ہم نے ایک سورہ کی، جو سورہ اب یہ وہ سلسلہ سٹارٹ ہے کہ میں پوری سورہ اس کی سٹارٹنگ خاص کر کے قیامت کے ٹاپک کے انڈر ہی یہ ہم ساری سورہ دیکھ رہے ہیں۔ ایسی سورہ جن کا سٹارٹ ہی جو ہے وہ قیامت کے ٹاپک سے ہو رہا ہے۔ پہلی بات ہی شروع سے ہی اللہ پاک قیامت کے بارے میں ہی ذکر کر رہے ہیں، اور پھر پوری سورہ ہی اگر آپ آگے پوری سورہ پڑھیں نا تو آلموسٹ آپ کو ساری سورہ ہی اسی ٹاپک کے ارد گرد ہی ملے گی۔ جیسے کہ اس سورہ کی اگر بات کریں، میں پہلے پوری سورہ کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں آپ کو، پھر انشاءاللہ ہم آیات پڑھتے ہیں شروع کی کچھ 5 6 7 آیات۔ اس سورہ کا نام سورہ نمل ہے۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو، عربی میں نمل، اردو میں چونٹی، اور انگلش میں آنٹ اس کو جو کہتے ہیں، جو چونٹی ہے وہ سورہ ہے۔ لیکن اس میں کچھ چونٹی کا خاص وہ اس طرح نہیں ہے، صرف وہ اتنی سے ہی اس کا ذکر ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام سے وہ چونٹی کی وہ بات سمجھ جاتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام، تو وہ اس کی وجہ سے شاید مطلب اس میں چونٹی کا بس اتنا ہی ذکر ہے۔ باقی اوورال کیا ہے، اوورال ہم یہ انشاءاللہ شروع کی آیات تو دیکھیں گے کہ قیامت کے ٹاپک سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ پھر اس پوری سورہ میں، کافی بڑی سورہ ہے، اس میں جو بنی اسرائیل کے پرومیننٹ انبیاء اکرام ہیں نا علیہم السلام، ان کے بارے میں ان کا ذکر، ان کے احوال بیان ہوئے ہیں بہت کنسائزڈ وے میں، سٹل ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن بڑی تھوڑی ہی آیات میں بالکل ان کا پورا واقعہ بیان کر دیا ہے، ادھر ادھر کی ڈیٹیلز نہیں، مینلی اس کا جو ان کا مین واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ آئی تھنک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں، پھر داؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام، مینلی سلمان علیہ السلام کا پھر بیچ میں شروع ہو جاتا ہے وہ جو جن کو کہتے ہیں کہ وہ ملکہ سبا کا تخت لانے کا، اور یہ تو وہ پورا کافی وہ تھوڑا لمبا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ان کی قوم کا، پھر اینڈ پہ پھر کافی ڈیٹیل سے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا، اور ان کو کیسے عذاب دیا جاتا ہے، تو وہ یہ سارا ذکر ہے اس طرح، مطلب ان انبیاء اکرام کا۔ پھر اوورال بات ہوتی ہے بنی اسرائیل کو کہ یہ تمہارے لیے اس میں تو بڑا سیکھنے کو ہے اور بڑا علم والی باتیں ہیں یہ وہ، تو پھر اللہ پاک وہی مین پیغام جو ہے قیامت کا، اس کی دوبارہ پھر بات شروع کر دیتے ہیں وہاں سے کہ اللہ ایک دن کھڑے ہونا ہے، تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور اسی کی ڈیٹیل میں پھر اگین وہ بات ہوتی ہے کہ پہلے تو پیدائش کی بات ہوتی ہے کہ تمہیں پہلی دفعہ کیسے پیدا کیا، اور پھر اسی کا حوالہ دے کے کہا جاتا ہے کہ تمہیں ایسے ہی دوبارہ بھی پیدا کیا جائے گا، تو وہ دوبارہ پیدائش کا بھی پھر ذکر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آگے ڈیٹیلز کہ اللہ نے ہی سب کچھ پیدا کیا ہے، یہ پھر کافی اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں کہ اللہ نے ہی سب کچھ پیدا کیا ہے، یہ دیکھو اپنے ارد گرد دیکھو، یہ سب اللہ کا پیدا کرتا ہے، اور ساری وہ ڈیٹیلز نشانیاں بتائی ہیں۔ اور یہ سورہ کی لاسٹ آیت کی لاسٹ سنٹینس ہے جو ہے نا، وہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے، یا اس کا اللہ کو علم ہے۔ یہ اس کی لاسٹ آیت کی لاسٹ سنٹینس آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو دیکھیں، جو میں اب کہتا ہوں کہ پیغام مین پیغام ہے، وہ ہر حال میں اس پوری سورہ میں، کافی بڑی سورہ ہے، چھوٹی سورہ نہیں ہے، تو اس میں وہ بیان ہو گیا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، ضرور پڑھیے گا، اس کی پوری ڈیٹیلز پڑھیں، کچھ زیادہ لمبی اس طرح نہیں ہے، آپ کے 10 15 منٹ لگ جائیں گے میکسیمم، کوشش کریں کہ اس کو پڑھیں تو آپ کو یہ اسی طرح اسی ترتیب سے پورا پیغام کی سمجھ آئے گی کہ اصل میں اللہ پاک ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ اس سورہ کی آیات، پہلی آیت سورہ نمبر 27 سورہ نمبر ہے، تو تھوڑی سی لمبی اس لیے ہے کہ ابھی شروع والی سورہ تھوڑی سی لمبی ہوتی ہیں، پھر آگے جا کے 30 40 کے بعد جو ہیں وہ زیادہ لمبی نہیں ہوں گی، وہ میں بھی ہم پوری سورہ ہی کر لیا کریں، 10 15 آیات ہوں گی تو وہ کر لیا کریں گے۔
اچھا، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 1، تاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور روشن کتاب کی۔ آیت نمبر 2، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ تو عام جو نارملی بات ہوتی ہے وہی اس سے بات سٹارٹ ہوئی۔ اب اگلی آیات میں جو نماز قائم، آیت نمبر 3، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، نماز، زکوٰۃ اور آخرت تینوں کا اکٹھا ذکر آ گیا، جیسے کہ قرآن پاک کے بالکل شروع میں سورہ بقرہ کی بالکل پہلی آیات میں بھی یہی ذکر ہے، آلموسٹ ایسی ہی بات بیان ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی اگین تیسری اس آیت سے ہی آخرت پر، اور دیکھیں اگین آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے لیے یقین، نماز کے لیے نماز قائم کرنا یا اس کی حفاظت کرنا۔ تو ورڈ دیکھیں، یہ اس کائنات کا خالق ہی اس طرح کے ورڈ چوز کر سکتا ہے۔ اور آخرت پہ ایمان نہیں کہا، یقین کہا ہے کہ یقین رکھنا ہے، خالی ایمان نہیں لانا کہ ٹھیک ہے قیامت ہو جائے گی، نہیں، یقین رکھنا ہے کہ ایک دن کھڑے ہونا ہے، جو اس آیت کی، اس سورہ کی لاسٹ آیت ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے ہر چیز کو۔ اچھا جی، آیت نمبر 4، جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت دار کر دکھائے ہیں، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اب یہاں قیامت پر جو ایمان نہیں لاتے، یہاں پہ ایمان کا ورڈ یوز ہوا ہے قیامت کے لیے بھی، تو مینز اب ایک ڈیٹیل سے بات آ گئی نا، آخرت پہ یقین آ گیا، اور اس کے بعد کا کہا، اور اس کے بعد جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے کرتوت زینت دار کر دے، مینز ان کو یہ دنیا ہی اچھی لگتی ہے، ان کے وہی جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو وہی لگتا ہے۔ جیسے آپ ابھی بھی دیکھ لیں، ہماری ایون سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے، لیکن اگر آپ مغربی ویسٹرن ورلڈ کو دیکھیں تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو بھائی، یہی دنیا ہے، یہ دیکھو موج مستی ایسے ایسے، تو ان کو وہی اچھا لگتا ہے سب کچھ۔ تو یہ ایگزیکٹ اس آیت کا مطلب ہے۔ آیت نمبر 5، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہیں۔ اگین ڈیٹیل اس کی بیان کر دی قیامت کی، ہمارا ٹاپک وہی ہے کہ یہی لوگ ہیں جو کہ ایمان نہیں رکھتے، جو کہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے ہی برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی یہ سخت نقصان یافتہ ہے۔ یہ نقصان والے یہی ہوں گے جو یقین نہیں رکھتے، ان کو پھر پتہ لگے گا، اور اسی کی ڈیٹیل آگے شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہاں سے بات سٹارٹ ہوئی کہ یہ جو ہے عذاب ان پر ہے اور سخت نقصان ہے، وہ کن کن کو ہے، آگے ان کا تذکرہ شروع کر دیا۔ بے شک آپ کو اللہ تعالیٰ، اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے، جو اللہ پاک کی طرف سے یہ قرآن جو ہے، یا یہ جو باتیں ہیں یہ سکھائی جا رہی ہیں، کیونکہ آگے وہ واقعات اور وہ بیانات شروع ہو گئے ہیں جو ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 7، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں گا تاکہ تم سینک تاب کر لو۔ تو پیچھے آپ نے پچھلی آیات میں وہ قیامت کی بات ہوئی، آخرت کی جو نہیں یقین رکھتے ان کو عذاب اور ان کو وہی نقصان میں ہیں، اور انہی کو پھر آگے ان کا ڈیٹیل ہوئی کہ یہ کون سے لوگ ہیں، کہ یہ علم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ علم تمہیں سے اللہ پاک کی طرف سے سکھایا جا رہا ہے، اور وہ علم کیا ہے، آگے وہی کہانیاں یا قصے پچھلی انبیاء اکرام کے وہ بیان کرنا شروع کر۔ یہاں اس آیت سے ایگزیکٹلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور بڑی 4 5 6 آیات میں میرے خیال سے وہ بڑی کنسائز، پورا بڑی سپیڈ کے ساتھ کے اس کے بعد وہ پھر جاتے ہیں وہاں، اللہ پاک جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، اور آواز آتی ہے انہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ اپنا عصا پھینک تو وہ سانپ بن جاتا ہے، اور اس طرح تو ان کو وہ معجزات دیے جاتے ہیں اور فرعون کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر فرعون کا ذکر کیا جاتا ہے کہ دیکھو وہ پھر بھی ایمان نہیں لایا،
کیونکہ وہ نقصان والا ہے، وہ عذاب والا ہے، پھر اس کا ذکر کر دیا. مینز جو اس آیت کی ہے وہ آگے پھر آگے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو گیا شروع، وہ بھی ایسے ہی. پھر آگے حضرت صالح علیہ السلام کا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا، پھر یہ سارے واقعات سنا کے پھر اسی ٹاپک پہ دوبارہ قیامت اور آخرت کے ٹاپک پہ دوبارہ آ گئے، اور پھر ڈیٹیل بتائیں کہ کیوں ہونی چاہیے. دیکھو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا، تو دوبارہ پیدا کرنے میں اللہ کو کوئی تنگی نہیں ہوگی، دوبارہ پیدا کرے گا. سارا اسی طرح پوری سورہ آپ پڑھیں، کافی آپ کو اس میں سے وزڈمز ملیں گی. جزاک اللہ خیر.